کشمیر یوتھ الائنس اور جو اس کے آرگنائزرز ہیں، آپ سب کو تھینک یو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور جتنے بھی یہاں پہ رسپیکٹیبل اسپیکرز ہیں آپ سب کو بھی، اور جتنے بھی لوگ آڈینس کے اندر، آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم. اور جرنلسٹ جتنے آئے ہیں، میڈیا پرسنز بھی، آپ سب کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور آج جتنے بھی ماشاءاللہ اسپیکرز یہاں پر آئے ہیں، ہائیلی رسپیکٹیبل، اور ان کا بڑا ایک نالج اور فورسائٹ ہے، اور بہت سو نے بہت سے پہلوات پہ بات کی ہے. سعید علی گیلانی شہید کی جو زندگی کے بارے میں، ان کی سیاسی جو جد و جہد تھی، اور جو ان کی قربانیاں تھیں، اور پوری ایک سینچری تقریباً انہوں نے اس دنیا میں گزارے، اور کانٹوں کی سیج تھی ان کی زندگی. اور ہم نے سب نے میں سمجھتی ہوں یہ لاس کشمیری قوم کا صرف لاس نہیں تھا، نہ صرف پاکستان کا لاس تھا، بلکہ مسلم امہ اور انسانیت کا بھی ایک بہت بڑا لاس ہے، اور جو کہ کوئی بھی فل نہیں کر سکتا. کیونکہ اب اس طرح کے لیجنڈری لیڈرشپ ہے دنیا کے اندر، آئیڈلسٹ والی، اور آئیڈلزم میں بلیو کرنے والی، اور خود قربانیاں خوشی سے اور مسکرا کے دینے والی اپنی قوم کے لیے. ایسی لیڈرشپ اب دنیا کے اندر ختم ہو گئی ہے، دفن ہو گئی ہے. اور اب آج کل صرف دور ہے مارکیٹنگ کا، سوشل میڈیا کے، کہ کس کی اسپیچ کو کتنا زیادہ کس نے وائرل کر دیا، اور کس نے کتنے زیادہ ٹویٹر ٹرینڈ چلا دیے. سوشل میڈیا کا ایک اپنی اہمیت ہے، مگر گراؤنڈ پہ قربانیاں دینا، اپنے تن من دھن کی قربانیاں دینا، اور جیلوں کو گلے سے لگانا، جیلوں سے بھاگنا نہیں، ڈرنا نہیں آکیپائر اور پریسر سے، اور قربانی دیتے وقت بھی مسکرانا. تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو دنیا کے اندر جو پیدا ہوئیں، جن کی مثال نہیں ملتی. اور واقعی میں ان کا جو اسٹیٹس اور کیلیبر اور جو مقام ہے تاریخ کے اندر، ہسٹری کے اندر، وہ ایک فادر آف نیشن کا ہے. جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح فادر آف نیشن تھے، جس طرح نیلسن منڈیلا، یاسر عرفات، اور بہت بڑے بڑے وہ جو لیجنڈری فریڈم فائٹرز کے اندر اس میں جو شمار ہوتا ہے ہماری حریت کی قیادت کا. چاہے وہ مقبول بٹ شہید ہوں، سعید علی گیلانی صاحب شہید ہوں، چاہے وہ یاسین صاحب ہوں، چاہے وہ شبیر شاہ صاحب ہوں، آسیہ اندرابی صاحبہ، چاہے وہ مسرت عالم ہوں. بہت عظیم ترین آئی تھنک خوش قسمتی ہے صدی کی، کہ بے شک کشمیری قوم نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور اس دور کے فرعون کا نہتے ایک 10 لاکھ فوج کا، اور ایک پاکستان کی بھی ساتھ ساتھ ڈیفنس لائن بننے کا جو انہوں نے جو مقابلہ کیا ہے، میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا اس صدی کا معجزہ نہیں ہے. اور کفن باندھ کے اس تحریک کو نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ بہت خوش قسمت ہیں کشمیری قوم، کہ ہم لوگوں کو اللہ نے دنیا کے بہادر ترین جو ہیں رہنماؤں کی جو شفقت اور ان کی چھتری کے تلے اس تحریک کو چلایا ہے، جو دنیا میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا جو ایک ویکیوم ہے لیڈرشپ کا. اور میں سمجھتی ہوں کہ فالو کرنا چاہیے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر اور مسلم امہ کے اندر بھی، کہ ایسے جعلی فلموں کا پروپیگنڈا چل رہا تھا، تو دنیا میں ایسی بھی بہادری کی مثال نہیں ملی کہ جس بہادری دلیری کے ساتھ وہ وہاں پہ گئے، کورٹ کے اندر اکیلے گئے، خود واک کر کے، نہ ان کو کوئی انجیکشن دیا ہوا تھا کہ ان کو وہ سیڈیٹ کر دیا جائے یا ویل چیئر پہ لے کے جایا جائے. ایک فیصلہ ایک شخص کو پھانسی دینے کا بھی دیا جا رہا ہے، جب ایک اجازت بھی نہیں دی جا رہی کہ وہ اپنے حق میں کچھ بول سکیں. تو جس کانفیڈنس کے ساتھ، جس بہادری و ایمان کے ساتھ وہ وہاں پہ گئے، اور ان کے خلاف جب فیصلہ لکھ رہا تھا کہ ان کو پھانسی ہو سکتی تھی، عمر قید میں انہوں نے اس کی جگہ لکھ دیا، مگر جب جج نے کہا کوئی رعایت آپ چاہتے ہیں، اس وقت فیصلہ اناؤنس نہیں ہوا، تو وہ مسکرائے. انہوں نے کہا میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا. اسی طرح اگر ہم سعید علی گیلانی صاحب کی شہادت کہ کیونکہ بہت سا یوتھ ہے یہاں پہ، آپ کو بھی میں یہ بتانا چاہوں گی، کیونکہ میں خود ایک چھوٹا سا ایک طالب علم مجھے کہہ دیں صوفیزم کی ہوں، اور روحانیت کے اوپر بہت شوق ہے، اسلام کی جو روحانی پہلو بھی ہے تصوف کے بارے میں. اور یاسین صاحب اور گیلانی صاحب کی بھی اگر ہم دیکھیں کہ اسلام کی سروسز، تو بہت سی جو میں نے خود جو پیرللز ڈرا کیے ہیں، جس پہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی جو یوتھ ہے اس کے اوپر ریسرچ کریں، کہ کہاں ایک واقعہ 1757 میں ہوا جب وفات ہوئی بابا بلے شاہ کی. اتنے بڑے اسلامک صوفی سینٹ تھے، اور ان کی بہت مشہور پوئٹریز ہیں جس کے اوپر بہت سی کافیاں بھی آئی ہیں، اور بہت کچھ ہم نے چاہے وہ ماڈرن کنٹمپریری راک اور پاپ کے اندر جنون نے بھی اس کے اوپر بہت سے جو ان کی ورسز کو جو آگے اگلی جنریشن تک ٹرانسفر کیا ہے. تو کی جانا میں کون بہت مشہور ہے ان کا،
تو ان کی زندگی کی ان کی جو اسپین آف لائف تھا، اس کی جو کامنالٹیز اگر ہم ڈرا کریں، اسپیشلی جو سعید علی گیلانی صاحب کی شہادت کے وقت جو واقعہ پیش آیا، جب وہ انکارسریشن تھے، ہاؤس اریسٹ میں تھے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی جسد خاکی کو جس طرح انڈین فورسز نے گھسیٹا رات کے اندھیرے میں، ان کی فیملی کو بھی مارا پیٹا اور ان کو لاک کر دیا کمرے میں اور لائٹیں بند کر دیں، اور پھر ان کی ڈیڈ باڈی کو وہ لے گئے، اور فیملی کو جو آخری رسومات ہیں ان کو غسل کرانے کی وہ تک نہیں پوری ہوئی، اور نہ ہی جو ان کی آخری ویل تھی کہ ان کو شہداء کے قبرستان میں دفنایا جائے وہ بھی نہ پوری کی گئی۔ رات کے اندھیرے میں ہندوستان کی دہشت گرد آرمی نے ان کو دفنایا، اور وہاں پہ ایک سب جیل اس کو قرار دے دیا ہے، ان کی قبر مبارک کو وہاں پہ کوئی بھی نہیں جا سکتا فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ ایک وہ واقعہ، اور ایک 1757 اور اب 2021 1 سپٹمبر کا واقعوں میں اتنی کامنالٹیز ہیں کہ اس وقت بھی جب بابا بلے شاہ کی وفات ہوئی تو جس طرح ان کی بے حرمتی کی گئی ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ، اور ٹرانسجینڈرز نے رات کے اندھیرے میں ان کو وہ لے کے گئے اور ان کو شہر سے بہت دور دفنایا گیا، اور اب وہ نہ صرف پاکستان، پنجاب کا، ساؤتھ ایشیا کا وہ ایپی سینٹر ہے روحانیت کا، صوفیزم کا۔ نہ صرف وہاں پہ مسلمان آ کے سلام پیش کرتے ہیں ان کی لائف کی، ان کی روحانیت کی، جو ان کی تعلیمات تھیں، جو ان کی انسانیت کے لیے خدمات تھیں، جو ان کی ورسز تھیں، جو ان کی پوئٹری تھی، نان مسلمز پوری دنیا کے اندر ان کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ ایک ایسی خاص محبت تھی جس وہ ایک اور ہی کیفیت میں وہ رہ کے اللہ سے جو مطلب کہ ہم کلام ہوتے تھے اپنی ورسز کے تھرو، اور جو ان کا عشق اور پیار تھا اسلام کے لیے۔ تو یہ باتیں بہت، چاہے صدیاں گزر جائیں، مگر آپ وہ اس وقت کے جو ٹائرنٹس ہوتے ہیں یا اس وقت کے جو اپریسرز ہوتے ہیں، جو ٹرنی کر رہے ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتا ہے اس وقت کا، چاہے اس دور کا جو یزید ہے، وہ مودی ہے، اس وقت کے جو ٹائرنٹس تھے ان کا نام و نشان نہیں رہا۔